آج میں آپ کو وہ بات سمجھانے لگا ہوں جو پوری مسلم دنیا کے لیے سب سے خطرناک ہے اور جس کو سمجھے بغیر آپ آج کی دنیا کوئی خبر کوئی تجزیہ نہیں سمجھ سکتے۔ اور میری آپ سے گزارش ہے کہ باقی ویڈیوز چاہے سکپ کر دیا کریں، لیکن اس ویڈیو کو کسی دوست نے، بھائی نے، بہن نے سکپ نہیں کرنا، کیونکہ یہ انفارمیشن ہر مسلمان کے پاس ہونی چاہیے۔ اس لیے اینڈ تک بغیر سکپ کیے میرے ساتھ رہیے گا۔ ابراہم اکارڈ، یہ لفظ آپ نے بہت سنا ہوگا، لیکن آج ہم بالکل آسان الفاظ میں سمجھیں گے کہ یہ ہے کیا، اسرائیل اسے کیوں منوانا چاہتا ہے اور مسلمان ممالک کو اس سے کیا نقصان ہوگا۔ پہلے سمجھیں کہ ابراہیم اکارڈ ہے کیا۔ یہ ابراہیمی معاہدہ سن 2020 میں ٹرمپ کی پہلی حکومت کے دوران یو اے ای اور بحرین نے اسرائیل کے ساتھ باقاعدہ سفارتی تعلقات قائم کیے، اسرائیل کو ایک جائز ریاست تسلیم کر لیا۔ اس معاہدے کو نام دیا گیا ابراہیم اکارڈ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر، کیونکہ یہودی، مسیحی اور مسلمان سب انہیں اپنا باپ مانتے ہیں۔ یہ ایک ایسا معاہدہ ہے جس میں مسلمان ملک کہتے ہیں کہ اسرائیل ہمارا دوست ہے، ہم اس کو اپنا دشمن نہیں سمجھتے، ہم اس کے ساتھ تجارت کریں گے، سفارتی تعلقات رکھیں گے اور فلسطینیوں کے مسئلے کو الگ سمجھیں گے۔ اب سمجھیں کہ اسرائیل یہ کیوں چاہتا ہے۔ اسرائیل کا اصل خواب ہے گریٹر اسرائیل، یعنی ایک بڑا اسرائیل جو مزید زمینوں پر پھیلے، فلسطین کو مکمل ختم کر دیا جائے، غزہ اور ویسٹ بینک کو ہضم کر لیا جائے اور پھر لبنان، شام اور اردن تک ایک پھیلاؤ ہو، تب یہ ممکن ہے۔ لیکن جب مسلمان ممالک خاموش رہیں اور احتجاج نہ کریں۔ اب سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ ابراہیم اکارڈ سے اسرائیل کو کیا ملتا ہے۔ پہلا فائدہ، جو ملک معاہدہ کر لے گا وہ فلسطینیوں کی مدد نہیں کر سکتا، یعنی اسرائیل آرام سے فلسطین پر قبضہ کرتا رہے اور یہ ممالک خاموش رہیں۔ دوسرا فائدہ، اسرائیل کو تسلیم کروا کر وہ اپنے آپ کو ایک جائز ریاست ثابت کرنا چاہتا ہے۔ پورے دنیا کو پیغام جاتا ہے کہ مسلمان خود اسرائیل کو مان رہے ہیں تو فلسطین کا مسئلہ تو ختم ہو گیا۔ تیسرا فائدہ، اسرائیل کی اکنامک اور ملٹری طاقت یہ بڑھ جاتی ہے، تجارت ہوتی ہے، رقم آتی ہے، اسلحہ بکتا ہے۔ اور چوتھا فائدہ، جو اسلامی نیٹو بن رہا ہے، پاکستان، ٹرکی، سعودی عرب، مصر، یہ مل کر وہ کمزور ہو جاتا ہے، کیونکہ جب یہ ممالک اسرائیل سے معاہدہ کر لیں گے تو اسرائیل کے خلاف اتحاد کیسے بنے گا۔ اور پانچواں فائدہ، سب سے خطرناک فائدہ، یہ معاہدہ ایک طرفہ ہے، اسرائیل جب چاہے توڑ سکتا ہے لیکن مسلمان ممالک کبھی نہیں توڑ سکتے۔ اگر اسرائیل نے کسی ملک کی زمین پر قبضہ کیا تو وہ ملک جواب دے تو امریکہ فوراً کہے گا کہ تم نے معاہدہ توڑا، یعنی ہاتھ پاؤں بندھے ہوں گے اور اسرائیل آزادانہ لوٹتا رہے گا۔ اب سمجھیں کہ مسلمان ممالک کو کیا نقصان ہوگا۔ یو اے ای اور بحرین تو پہلے یہ ابراہیم اکارڈ کر چکے ہیں، ان کا کیا حال ہوا۔ فلسطین میں جو ہو رہا ہے اس پر یہ ممالک خاموش ہیں۔ غزہ میں لاکھوں لوگ مارے گئے، یو اے ای نے کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا۔ کیوں؟ کیونکہ معاہدہ ہو چکا ہے۔ اور اب ٹرمپ چاہتا ہے کہ سعودی عرب، قطر، پاکستان، ٹرکی، مصر اور اردن بھی یہی کچھ کرے۔ سعودی عرب کے لیے بہت سب سے بڑا خطرہ ہے، کیونکہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ یہ سعودی عرب میں ہے، اور اگر سعودی عرب نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا تو پوری مسلم دنیا میں یہ پیغام جائے گا کہ مقدس مقامات کے محافظوں نے ہی فلسطین چھوڑ دیا۔ اسی لیے سعودی عرب نے صاف طور پر کہا ہے کہ جب تک اسرائیل فلسطین کو آزاد ریاست نہ مانے کوئی معاہدہ نہیں۔ پاکستان کے لیے مشکل یہ ہے کہ امریکہ کی دشمنی نہیں لے سکتا، اور ابراہیم اکارڈ کرے تو عوام کا غصہ بھڑک اٹھے گا۔ پاکستانی فوج ہمیشہ یہ کہتی آئی ہے کہ ہم مسلم دنیا کے محافظ ہیں، اگر اسرائیل کو تسلیم کیا تو یہ دعویٰ ختم ہو جائے گا۔ ٹرکی کے لیے بھی یہی مشکل ہے، اردوان نے ہمیشہ فلسطین کی حمایت کی ہے، ابراہیم اکارڈ ان کی ساری سیاست برباد کر دے گا۔ اب وہ اصل بات جو سمجھنی ہے، اسرائیل نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ پہلے زمین پر قبضہ کرو، پھر باقی دنیا کو مجبور کرو کہ اسے تسلیم کرو۔ 1948 میں فلسطین لیا، آہستہ آہستہ دنیا نے تسلیم کر لیا۔ 1967 میں مزید علاقے آہستہ آہستہ تسلیم ہو گئے، اور ابراہیم اکارڈ کے ذریعے یہ ہو رہا ہے۔ غزہ اور ویسٹ بینک لے لو اور پھر مسلمان ممالک سے تسلیم کروا لو۔ یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے، اور آج ٹرمپ اس منصوبے کا اعلیٰ کار بن چکا ہے۔ اور آخری بات، شاید آپ کو یاد ہو کہ ایرانی سفیر نے کہا تھا کہ اس پوری کہانی میں اسرائیل وہ شطرنج کا کھلاڑی ہے جو سب کو اپنی مرضی سے چلا رہا ہے، اور آج وہ بات سچ ثابت ہو رہی ہے۔ تو اب سوال آپ سے ہے
क्या आपको लगता है कि सऊदी अरब अपनी शर्त पर कायम रहेगा? क्या पाकिस्तान अब्राहम अकॉर्ड से इनकार कर पाएगा? और क्या मुसलमान ममालिक तमाम मिलकर इजराइल के इस मंसूबे को रोक सकते हैं? नीचे कमेंट में अपनी राय लाजमी लीजिएगा और ये वीडियो उन सबको शेयर करें जो समझना चाहते हैं कि आज की दुनिया में असल खेल क्या हो रहा है। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे साथ रहें, क्योंकि यहाँ खबर नहीं, खबर की समझ मिलती है। नाज़रीन, ये वीडियो खालिस्तान न्यूज़ एनालिसिस और तजिए पर मबनी है। इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई हैं, मालूमात, मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स, बयानात और अवामी ज़राए पर मबनी है। किसी भी फर्द, इदारे या मुल्क के बारे में राय ज़ाती नहीं है, बल्कि तज्जियाती नौयत की है। हतमी राय कायम करने से पहले मुतअद्दिद ज़राए से तस्दीक करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।